محرم الحرام کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ محرم الحرام کے منکرات میں سے کچھ منکرات ایسے ہیں جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، کچھ منکرات ایسے ہیں جو ہمارے زمانے میں وجود میں آئے۔ جو منکرات زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں ان منکرات میں ایک منکر تو وہ تھا جس کا ذکر ابھی ہوا کہ ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمارے شریعت میں ماتم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اجازت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النیاحۃ من العمل الجاہلیہ، کہ نوحہ خوانی اور نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گالوں پر تھپڑ مارنا، اپنے کپڑوں کو وشق الجیوب، یہ سارے وہ اعمال ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر میں بعض لوگ، بعض جماعتیں اور بعض گروہ کرتے ہیں کہ وہ چاقو لے کر اور تلوار نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ماتم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں اور نہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی اصل ہے۔ انہی پرانے منکرات میں سے ایک منکر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں بعض علاقوں کے اندر میں سبیل لگائی جاتی ہے اور حضرت حسین کے نام لگا کر وہاں پر لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی پلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت اچھا کام ہے، مگر اس کو اس کے ساتھ خاص کر دینا اور اسی دن کرنا، انہی ایام میں کرنا، بہرحال یہ بدعت ہے۔ اس کی کسی طرح سے نہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر کوئی اس کا کوئی جواز ہے اور نہ کوئی اس کے بارے میں قرآن اور حدیث نے ہمیں کوئی تعلیم ایسی دی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے منکرات میں سے تعزیہ خوانی کے تعزیے منائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے دین کو لے کر آئے جو دین ہم کو سادگی سکھاتا ہے، جو دین ہمیں فضول چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ اپنے مال کو بے ضرورت چیزوں کے اندر میں خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ تم اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تعزیے کے پیچھے جو خرچ کیا جاتا ہے ظاہر سی بات یہ اسراف ہے، نہ اس کا فقیر کو فائدہ ہوتا ہے، نہ غریب کو فائدہ ہوتا ہے، نہ امیر کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو مشرکانہ ایک جو عمل ہے اس کا تشابہ ہے، اور ہم ایک مسلمان ہو کر ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر ہم کس طریقے سے اس طرح کے چیزوں کو ارتکاب کر سکتے ہیں۔ لہذا تعزیہ خوانی کا اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی بچیں، اپنے معاشرے میں جو لوگ جہالت کی وجہ سے اس کو عبادت سمجھ کر کریں انہیں بھی بچائیں، اس لیے کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس چیز کو آدمی کرے اور کرنے کے بعد اس کو عبادت سمجھے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو کریلا وہ بھی نیم چڑھا، یعنی آپ نے کسی غیر عبادت کو عبادت قرار، کسی بھی چیز کو عبادت قرار دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کا ہونا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان پیش نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں مل سکتا ہے، تو ہم کیسے اس کو عبادت قرار دے سکتے ہیں؟ کسی چیز کو عبادت قرار دینے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، دل سے سوچنا چاہیے اور اپنی عقل سے سوچنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس چیز کو کر رہے ہیں کیا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس چیز کی اسلام کے اندر میں مشروعیت ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں جو منکرات ہیں ان منکرات میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے طرح طرح کے ہمارے سوشل میڈیا پر میسج بھیجے جاتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا شان دیکھو تو یہ دعا پڑھی جاوے، محرم الحرام ہو تو یہ عبادت کی جاوے، اس موقع کے اوپر مبارکبادیاں دی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو بھی شریعت مطہرہ کے اندر میں کسی طرح سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلام البزازۃ من الایمان، سادگی اسلام کا جز ہے، اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے۔ مبارکبادی دینا اس کو ہمارے معاشرے نے فرض سمجھ لیا ہے، جمعہ کی مبارکبادی، عید کی مبارکبادی، نئے سال کی مبارکبادی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دے سکتے ہیں مگر آپ اگر اسے عبادت سمجھ کر دیتے ہیں، فرض اور واجب سمجھ کر دیتے ہیں تو آپ گویا کہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لہذا حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کر کریں کہ اس کی اسلام میں اجازت، یہ اسلام میں عبادت نہیں، یہ سمجھ کر اگر آپ کریں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ مگر آج جب ماحول ایسا ہو چکا ہے تو اس ماحول میں اس سے بچنا ہی زیادہ اولا اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔